انگریزوں کے دور میں اس کو غلامی کا دور کہا جا سکتا، لیکن مسلمانوں کے 750 سال دور کے اندر اس کو پنڈت نہرو کے الفاظ میں کہا گیا کہ یہ آزاد ملک رہا جہاں پر ہر ایک کے ساتھ انصاف اور مساوات کا رویہ اختیار کیا گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے دیگر قوموں نے جو حکمرانی کی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی وحدت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ پولیٹیکل انٹیگریٹی یا سالیڈارٹی کا جو تصور آج ہندوستان کے اندر جس کی بڑی اہمیت ہے، ہم دیکھتے ہیں ہرش وردھن کے بعد 550 سال تک ہر طرف اس ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا، لیکن جب مسلمان اس ملک میں بحیثیت فاتح کے داخل ہوئے تو انہوں نے سرزمین ہند کو اس طریقے سے سنوارا، اس کے گیسو کو، کہ ہندوستانی سماج کو ایک حصے ایک جزو لاانفق بن گئے، اور یہاں کی تہذیب، تمدن، رسم و رواج پر انہوں نے اس طریقے سے اپنے نقوش چھوڑے کہ اجنبیت کا کوئی تصور باقی نہ رہا۔ مسلمانوں کے علماء، اولیاء کرام، شعراء، سپہ سالار اور پھر دیگر شعبوں کے اندر ان لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے، وہ ان کے کارنامے چار دانگ عالم میں اس کی جو ہے نا زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ وقت تھا جبکہ ہندوستان مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ملک کی وحدت اور اکھنڈ بھارت کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے نا ایک جہتی کا ماحول قائم ہوا۔ چنانچہ شاہجہاں کے دور میں ایک مشہور فرانسیسی سیاح آتا ہے اور اس نے یہاں مسلمانوں کے تعلق سے جو کچھ کہا وہ پٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل پہلے کی بنسبت ستی کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ مسلمان جو اس ملک کے فرمانروا ہے اس وحشیانہ رسم کو نیست و نابود کرنے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں، اور اگرچہ کہ اس کے امتناع کے واسطے تو قانون مقرر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی پالیسی کا ایک جز یہ ہے کہ ہندوؤں کی خصوصیات میں جن کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے دست اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے مذہبی رسوم کو بجا لانے میں ان کو آزادی دیتے ہیں۔ تاہم ستی کی رسم کو بعد اونچ نیچ کے طریقوں سے روکتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی عورت بغیر اجازت اپنے صوبے کے حاکم کے ستی نہیں ہو سکتی ہے، اور صوبے دار ہرگز اجازت نہیں دیتا جب تک کہ قطعی طور پر اس پہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنے ارادے سے ہرگز باز نہ آ جائے۔ ہندوستانی سماج میں وحدت اور یکجہتی کو باقی رکھنے اور ان میں تقسیم در تقسیم کے عمل کو روکنے کے لیے ملک کی وحدت اور سالمیت کا تصور بھی مسلمانوں نے دیا، جس کے اثر سے ہمارا ملک آج تک متحد ہے۔ کثرت میں وحدت، یونٹی ان ڈائیورسٹی کا جو چرچا آج ہو رہا ہے، آج پورے ہندوستان کے اندر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہ صدائیں گونج رہی ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہونا چاہیے، لیکن یہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا تصور سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنی آمد کے ذریعے سے دیا کہ کثرت میں وحدت ہو، ہر ایک شخص اپنے مذہب پر چلے، اپنی تہذیب پر چلے، اپنی زبان بولے، لیکن بحیثیت قوم کے وہ ایک ہو، اور جب کبھی ملک پر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں اپنے مقالے کے آخر میں ان دو شخصیتوں کا نام دینا چاہتا ہوں جن کو ہمارے بعض متعصب مورخین نے فرقہ پرست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک شخصیت ہے اورنگزیب کی اور دوسری شخصیت ہے ٹیپو سلطان کی۔ میں غیر مسلم مورخین کے حوالے سے آپ کے سامنے دو ایک باتیں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب کے تعلق سے کوئی اور نہیں بلکہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے ان کی حب الوطنی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں لکھا کوٹیشن: ٹیپو سلطان میسور کا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے 18ویں صدی کے آخر میں انگریزوں کے خلاف سخت جنگ کی تھی۔ اس وقت اگر دکن کے نظام اور مراٹھے انگریزوں کا ساتھ دیتے تو ٹیپو انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیتا۔ ٹیپو سلطان جس دلاور قدر آدمی تھا اسی قدر خدا ترس اور غیر متعصب تھا۔ اس کی نگاہ میں ہندو اور مسلمان سب برابر تھے، کسی مذہب سے وہ تعارض نہ کرتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی، لیکن اگر آپ بشمبر ناتھ پانڈے جو گورنر اڑیسہ رہ چکے ہیں اور جو بہت ہی انٹرنیشنل لیول پر ایک مورخ کے حیثیت سے مشہور ہے، ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اورنگزیب کتنے انصاف پسند اور کتنے رعایت پرور یعنی حکمران گزرے ہیں۔ میں تفصیلات میں گئے بغیر یہاں پر ان کا بشمبر ناتھ پانڈے کی کتابوں کا پڑھنے کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی سماج کے لیے مسلمانوں کی تاریخی خدمات کا اگر نظر ڈالی جائے اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کا اعتراف نہ کرے تو یہ دراصل احسان فراموشی ہوگی۔ مسلمانوں کے حکمران اور ان کے اولیاء کرام نے انسان دوستی، صلہ رحمی، یکجہتی کا جو درس دیا اس کے نقوش آج ہندوستان کے کونے کونے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن 1857 کے غدر کے بعد انگریزوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جائے، اور تاریخ نویسی کے نام پر انہوں نے تاریخ سازی کا کارنامہ انجام دیا۔
انہوں نے اپنے استعماری رجحانات اور تعصبات کے سہارے اہل ہند کے باہمی تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سارے ملک میں فرقہ وارانہ فضا اور فرقہ وارانہ کشیدگی ہم محسوس کرتے ہیں۔ انہی مستشرقین کی اس زہر آلود کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں آج ہندوستان کی نئی نسل مختلف قسم کی فرقہ پرستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں سیکولرزم، انسانیت اور رواداری کا جو چراغ گل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ملک کے مختلف حصوں سے جارحانہ فرقہ پرستی کی جو آندھیاں چل رہی ہے، وہ انہی تعصب پر مبنی مشترکین کی تحریکوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی خلوص نیت اور یکجہتی کے ساتھ تاریخ کے اس زہر کو فنا نہ کیا جائے تو نفرت اور تعصب کے اندھیرے اور گہرے ہوتے جائیں گے، جس سے ہندوستانی سماج میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور کشیدگیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس ملک میں اپنی جو 1000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں، اس تاریخ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسانیت کے علمبردار بن کر سماج میں پائی جانے والی ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف میں ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم کبھی ظلم، بربریت، جانبداری اور تعصب کو جگہ نہ دیں اور سماج میں جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کو ختم کریں۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جب کہ دنیا ایک عالمی قوم میں تبدیل ہو گئی ہے اور دیگر سماجوں کی طرح ہندوستانی سماج بھی ایک تکثیری معاشرے کی خصوصیت رکھتا ہے، جس میں مختلف قوموں، گروہوں اور مذاہب کے تعلق رکھنے کے درمیان تعاون ضروری ہے، ہندوستانی سماج آج مختلف وجوہات کی بنا پر لڑ کھڑا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اس قسم کے مانقید اور اس قسم کے فکر انگیز سیمینار اور سمپوزیم اور اہل فکر کی باتیں یقیناً ہندوستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنے لہو سے سینچیں گے کانٹوں کو، گلوں کو، گلشن کو۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے دے دیا، 750 سال تک ہم نے حکمرانی کی اور اس کے بعد ہم اسپیکٹیٹر بن کر، ہم خاموش تماشائی بن کر ہندوستان کو جلتا ہوا دیکھیں گے، ہندوستان سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمان اپنی جو 750 سالہ تاریخ رکھتے ہیں، اس تاریخ کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے اور ہندوستان کے اندر اسی روایات کو، انہی اعلیٰ قدروں کو، انہی جو ہے نا تہذیبی روایات کو آگے بڑھائیں گے جو ہمارے اسلاف کی نشانیاں رہی، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تم ایک ایسی ملت ہو کہ جو کوئی ہجوم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ کروڑوں انسانوں کا بے چہرہ ہجوم نہیں ہے، یہ کروڑوں انسانوں کا بے چہرہ ہجوم نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص تشخص کی مالک اقلیت ہے جس نے ہندوستانی سماج کو سب کچھ دیا جو اس کے بس میں تھا۔ وہ ایک عظیم تہذیبی روایات کی پاسدار ہے، وہ اپنے مذہب اور اس کے آسمانی صحیح پر وہ نازا ہے۔ اس لیے اس طبقے کی ذمہ داری ہے۔ پروفیسر منظور عالم صاحب نے تشریف فرما ہے، جو آج سے 25 سال پہلے یہاں پر خود مسلم سوشل سائنٹسٹ کانفرنس منعقد کر چکے ہیں، تو میں ان کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس لیے اس طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستانی سماج میں دور ماضی کی طرح موجودہ دور میں بھی روحانیت، تہذیب و تمدن اور انسانی قدروں کے دیپ جلانے میں اپنا نمایاں رول ادا کریں گے۔ یہی شعر کہ ہم اپنے لہو سے سینچیں گے کانٹوں کو، گلوں کو، گلشن کو، بگڑا جو کسی دن رنگ چمن، ہم رنگ چمن بن جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔